سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد الجود والکرم اللهم صل علی سیدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد حدیث کا مفہوم ایسے ہے کیونکہ صحابہ کرام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن رات اعمال کے بارے میں سنتے تھے، نیکیوں کے بارے میں سنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے اعمال کی تعلیم فرماتے، نیکیوں کے بارے میں تقریر فرماتے اور پھر ان کے انعامات ثواب بیان فرماتے. اور وہی باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو نیکی کمانے کے ایسے موقع عطا فرمائے ہیں کہ جب تک انسان کا سانس چلتا رہے ہر سانس میں وہ نیکی کما سکتا ہے، اور ہر نیکی پر اللہ پاک نے انعام رکھا ہے. اور اسی طرح عبادات ہیں، نوافل ہیں، ایسے ایسے چھوٹے کلمے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے انعام رکھے ہیں. سنتے رہتے ہیں، بھی حدیث میں پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو صحابہ کرام نے جب سب چیزیں دیکھی تو انہوں نے عرض کیا ایک دفعہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس قدر اعمال ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ہماری نیکیوں پر اللہ نے اتنے بڑے بڑے ہمیں ثواب عطا فرمائے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. تو یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی بات کہ اس قدر ثواب مل رہے ہوں ہمیں، اس قدر، اور ہم کر بھی رہے ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں، سبحان اللہ کہہ دیں کتنی بڑی نیکی ہے، الحمدللہ کہہ دیں کتنا بڑا ثواب ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ دیں کتنا بڑا ثواب ہے، ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیں کتنا بڑا ثواب ہے. آپ یہ دیکھیں تو بہت سی نیکی تو ہم لاوبالی طور پہ کر جاتے ہیں، کانشیسلی کر لیتے ہیں، پتہ ہی نیکی ہے، لیکن ثواب پھر بھی لکھا جاتا ہے اللہ کے فضل سے. سورس کی یہ جب سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے بات کہ کل روز قیامت میں حشر کے میدان میں آدمی کیسے برباد ہوں گے، کس طرح مصیبت میں جا سکتے ہیں لوگ. اتنے بڑے بڑے ثواب ان کے پاس ہوں گے تو یہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے بات کہ ہم کیسے لوگ جو ہوں اس میں برباد ہو سکتے ہیں قیامت کے روز حشر میں. تو ہے ہی نہیں، اس ماحول نہیں سمجھ آ رہا. تو ایسا ہوگا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوگا ایسے ہی، لوگ برباد ہوں گے قیامت میں.
ضرور ہوں گے. اور یہ نہیں کہ عمل نہیں ہوں گے, وہ تو ہے, نیکی تو بہت ہیں, کریں گے, بہت بہت کریں گے نیکی. لیکن جیسے اللہ کا فضل ہو رہا ہے, ہم لوگ الحمدللہ اللہ توفیق دیتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, اور رمضان آ رہا ہے, ابھی شعبان تھا, اللہ بڑی بڑی راتیں دیتے ہیں, ہمیں عمل کی بھی توفیق دیتے ہیں, سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے, آپ اس وقت رمضان آ جائے تو مکہ اور مدینہ منورہ میں تو کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی کہ چپے کے برابر جگہ نہیں ہوگی. یعنی اعتکاف میں اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو چلنا دشوار ہو جاتا ہے. مکہ مکرمہ میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو کیسے پھلائیں گے, اس قدر اعتکاف متقف ہوتے ہیں لوگ الحمدللہ بے تحاشا. عجیب سین اللہ کی رحمت کا. صبح مطاف ہو رہا ہوتا ہے, مطاف میں جائیں تو جب طواف ہو رہا ہوتا ہے صبح الحمدللہ, تو رات دن اور سحری کے وقت, سحری سے پہلے, تراویحوں کے بعد ایک سین ہوتا ہے الحمدللہ. اور اس طرح نہیں کہ ہر آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی کھجور کھلا رہا ہے, کوئی پانی پلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ہم باہر نیکیوں کو ہوتے ہیں. تو یہ سارے نظارے آدمی دیکھتا ہے کہ ہوتا ہے, یا تو یار جنت ہی ہے, مور لگی ہوئی ان پر, تو دیکھنے کے بعد سوچتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لیکن نہیں, ہوں گی یہی نیکی ان کے پاس, یہی عمریں ہوں گے, یہ حج ہوں گے, یہ سب کچھ ہوں گے, یہ ذکر اذکار ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, لیکن بہت برباد ہو جائیں گے, ہوں گے برباد. اب یہ نقطہ آپ سمجھ لیں, میں بھی سمجھ لوں, کہنے کا مطلب یہی ہے. اصل نقطہ آ رہا ہے بات کا جو ہم نے سننا ہے اس حدیث میں, امپورٹنٹ رخ آ رہا ہے, پوائنٹ جو سمجھنا چاہے اللہ, جو شوق رکھتا ہے آخرت کو, ان باتوں پہ یقین رکھتا ہے اور کل فکر ہے موت کا, تو اس کے لیے عرض کر رہا ہوں. ورنہ تو باتیں آتی جاتی رہتی ہیں, روز تقریراً سنتے ہیں, ادھر سے گئے ادھر سے گئی, کبھی تعلیم ہو رہی نہیں کس نے. تو بس اللہ پاک سے توفیق کر کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس ایسی سمجھ دے کہ سننے کے بعد ہمارے دل پہ اتر جائے بات. اللہ ہی اتار سکتا ہے. سب بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, بہت بڑی بڑی نیکیوں والے بیٹھے ہیں, لیکن ہم ان میں شمار ہیں جس پر اللہ پاک, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ برباد ہوں گے. آ جائیں کچھ بھی لے آئیں مال. یہاں تک فرمایا کہ اگر ان کے پاس یہ لوگ اتنی نیکی لے کر آئیں گے, اگر کی بات ہی نہیں ہے, حدیث کے لفظ ہے, لوگ اتنی نیکیوں کے ساتھ آئیں گے کہ اتنی نیکی ان کے پاس ہوں گی. جو لوگ آئیں گے الحمدللہ کہ اتنی نیکی ہوں گی, اگر کسی پہاڑ پہ اس انسان کی نیکیوں کو رکھتا جائے تو پہاڑ دب کے رہ جائے. ہمیں نیکی آپ خود سوچیں الحمدللہ. اب یہ کہ آپ نے نماز پڑھی, اس کی کیا آپ پتہ کتنی نیکی ہوگی. آپ تو یہ سمجھیں بس ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی. میرے بھائیو, جب سے ارادہ ہم نے کیا ہوگا اس نماز پہ چلنے کا, بولے سبحان اللہ, جب سے میرے اللہ نے ارادہ پیدا کیا ہوگا ہمارے دماغ میں. کیوں کہ کروڑوں ارادوں کو ختم کر کے ارادہ آیا ہے. کسی اس سے پوچھے جو اس گناہ کے ارادوں میں گم ہوگا, اس پہ عمل بھی کیا ہوگا, وہ چلا بھی گیا ہوگا. کروڑوں انسان ہوں گے, اگر اس کی تناسب نکالے نا, ایک کا ارادہ بن رہا ہے, نماز کا ارادہ پیدا ہو رہا ہے, اس کے مقابلے میں کروڑوں انسان آپ دیکھ لیں, تناسب نکالیں, جن کے ارادے بڑے فضول ارادے ہوں گے, عورت مردوں. تو یہ ہم ابھی آگے بات آ رہی ہے اس کی. میرے مولا نے ارادہ بنایا, جب ارادہ بنایا اللہ تعالیٰ نے, تو کروڑوں شیطانوں کو شکست دیکھ کر اس ارادے نے جنم لیا ہمارے وجود کے اندر. سبحان اللہ. سوچا کریں یہ باتیں, ہمارے باپ نے نہیں ارادہ پیدا کیا, یہ کس نے پیدا کیا. آپ جو یہاں ذکر پہ آ گئے, کس نے, کون لے آیا آپ کو؟ بالکل موڈ نہیں ہوگا کبھی. بہت سے انسان کا موڈ نہیں ہوتا, آدھے گھنٹے موڈ نہیں ہوتا, ایک گھنٹے موڈ نہیں ہوتا, لیکن قربان جاؤ اس کی ذات کا, پہنچانے والی اس کی ذات ہے. تو کون ہے موڈ بنانے والا, دیکھ تجھے کس طرح پہنچاتا ہوں میں ذکر کے اندر, کان پکڑ کے اس ذکر پہ بٹھا دیتا ہوں. اس کی ذات ہے. اس کا دل مانے نہ مانے, تب چاہے نہ چاہے, بکواس کرتا رہے, شیطان دھوکہ دیتے رہے, ارے کہتا تیرا کام جو کاش کر, لیکن میرا کام یہ ہے کہ اس کو میں بس پہ رحم کرنا چاہتا ہوں. کان پکڑ کے اس کو سیدھا بٹھا دیتے ہیں اس جگہ کو. ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ ارادے ہیں. تو اس وقت سے نیکی شروع ہوئی ہے جب سے میں نے ارادہ کیا کہ یار جائیں گے مکی مسجد میں نماز پڑھیں گے, الحمدللہ دلیں گے. پھر ارادہ بنا. ارادے کی تنگی بڑی بات ہے. اس کی رکاوٹوں کو ختم کرنا کس کی طاقت ہے؟ یہ سسٹم کیا ہے؟ ارادہ بن گیا, آخر تو پہاڑ ہیں, پہاڑ
اس ارادوں کو تکمیل کرنے کے لیے کروڑا بیماری ایسی ہے کہ آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، اور اس کی کوئی سمپٹمز نہیں ہوتی، اس کو کوئی نشانی نہیں ہوتی. مائگرین شروع ہوتا ہے، کوئی سمپٹمز ہوتے ہیں اس کے، آنکھ میں درد ہوتا ہے، بات تھوڑی ہوتی. پاؤں میں جو موچ آتے ہیں، بس جی میں تو ایسے اٹھا تھا ایک دم پاؤں مڑ گیا، نہانے گئے غسل خانے میں لہو لہان ہو گیا. کیا جی؟ تو میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا جی، بس باہر نکلنے لگا تھا پاؤں پھسل گیا. آج وہ ڈاکٹر یاد آ رہے ہیں، بڑے اچھے انسان تھے، عمر میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ نام یاد نہیں آ رہا سب. تو ملنے میں گیا ہاسپٹل میں سے، عمرے سے جو محبت ہو جائے انسان سے، بہت یک لخت ان کی زندگی بدلی تھی. یہ پڑھتے تھے ہمارے نواز میں. آج یاد آ گیا اس بات پہ. اللہ تعالیٰ کی جنت نصیب فرمایا ان کو. کوئی داڑھی شاڑھی کچھ نہیں تھی، شادی بھی یہیں کی تھی انہوں نے، اور بڑے ماڈرن قسم کا ڈاکٹر آپ سب جانتے ہیں، مجھے اس کا نام کا یاد نہیں آ رہا. تو وہ بس کدھر گئے ڈاکٹر صاحب، ایک دو نظر نہیں آئے مجھے. بڑے زبردست قرآن کی تلاوت ہیں، اور اتنے مغرب کے بعد عشاء تک شاق تک وہ داڑھی پوڑی یکدم زندگی میں تبدیل. عمر میں جا رہے ہیں، عمر ملاقات چپل ہاتھ میں، بڑی سادگی سب کچھ. اس طرح دنیا میں دیکھیں تبدیلی ایک دم آنا شروع، ٹھک 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 ٹھک. اس میں ان کو اللہ والوں سے محبت پیدا ہو گئی، اسلام خدا سے شروع ہو گئی. تو پتہ چلا جی وہ تو بہت سخت بیمار ہو گئے. بیمار ہو گئے کیا ہوا؟ بڑی بری حالت ہے، وہ تو ہاسپٹل میں. میں نے قاری صاحب ہی تھے شاید کے ساتھ میں گیا تھا، پتہ نہیں. میں کہا چلے یار میں تو سیم سے جا کے. اب وہ گئے تو جناب بستر پہ لیٹے، کہنے بہت بڑا حال ہے حضرت میرا، دوائی دے دے کہ مجھے مار دی ہے، اور میرا تو بڑا حال ہے. اللہ کے سبب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا بہت کچھ چالے اینٹی بائیوٹک دے دے گے. بلا پھر ہوا کیا ان کو؟ کچھ نہیں، نماز پڑھنے آئے تھے. اب دیکھیں نماز پڑھنے آئے تھے، نماز پڑھنے بس میں نے جوتا اٹھایا جی، جوتا اٹھانے کے بعد ایسا میں بیلنس میرا خراب ہوا کہ میرا پاؤں مڑ گیا. مجھے اسٹوری بتائی، پتہ اس میں ایسا کریک آ گئی. وہ خود ڈاکٹر تھے، کہتے میں کہ کیا ہوا ہے؟ اسی وقت مجھے ہاسپٹل پہنچا گیا، پتہ چلا اس میں کریک آ گیا، ہڈی میں کریک آ گیا، اس میں انفیکشن ہو گیا. حتیٰ کہ یہ کچھ دنوں کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے بھائی اتنی رکاوٹیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کتنی رکاوٹیں اس ارادے کی تکمیل کے. ہم تو بڑے چوڑے ہو کے سمجھتے ہیں انہوں نے نماز پڑھ لی ہے بس، بڑے فن خواہ، اور کتنا ریوارڈ اللہ پاک نے دے دیا اس نیت کا، اس چلنے کا، اس وضو کا. ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں، ان کے مذہب تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو جہاں جہاں وضو کا پانی جاتا ہے وہاں سے گناہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کشف، صاحب کشف آدمی تھے، کوئی اختلاف ہوا اس بات پر، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس طرح انسان کے ہر اجزا سے جو ہے گناہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کم احسان ہے میرے دوست. گناہ کیا ہے؟ وبال، مصیبت، پریشانی. پوچھنا کتنا کیا حالت انسان اندر گناہ کی ہوتی ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ کے نے اس رات کو تقریباً جیسے وضو کرنے لگے ایسا ٹھنڈا کر دیتا اللہ پاک. بالکل سب ٹھیک. تو کہہ گیا رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی نیکیوں کے باوجود کہ ایک نماز پہ نیکی ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ فضول ہوگا، کچھ نہیں، ناکام ہو جائیں گے. اب وجہ پکڑنے کس وجہ سے ناکام بتا رہے ہیں اللہ کے نبی، اور بتائے سے جا رہے ہیں کہ ہم نے وہ کام بالکل نہیں ہونے دینا ورنہ برباد ہو جائیں گے. اپنے اعمال کو نہ دیکھو بلکہ ان چیزوں کی طرف جائیں جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی حفاظت کرنا، تو تمہیں پورے اعمال مل جائیں گے، پوری نیکی مل جائیں گی، پورا کام بن جائے گا. وہ کیا چیز بتائی؟ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا یہ جو ہوگا روز قیامت میں بربادی کی وجہ، ساری نیکی پہاڑ کے برابر کا آدمی لا رہا ہے، وہ دبتا جائے اتنا پڑے کنڈم. کس چیز سے ہوگی ساری اس کی بربادی؟ فرمایا اس کی بربادی جو ہوگی اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے کال دم ہو جائیں گی اس کی تمام چیزیں. نہیں بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اس کی جو نیکی ہیں ساری وہ دب جائیں گی. کال دم کہتے ہیں ختم ہو جائیں گی، دب جائیں گی. کیوں؟ کہ اللہ کی نعمتیں بندے پر اتنی زیادہ ہیں، اتنی نعمتیں اللہ نے اپنے بندے پر عطا فرماتا ہے کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے.
حساب ہی نہیں. گو وہ نیکی لے کر آئے گا لیکن وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ جو نیکی ہوں گی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی. ابھی بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ آ گئی نہیں؟ ٹھیک ہے، تھوڑے سے آگے سمجھاتا ہوں. نیکی تو سمجھ گئی، اس کی ایک مثال بھی الحمد قدرتی آ گئی ہے. نعمتوں کی تو مثال قدرتی آ گئی ہے کہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ ہمارے کرم فرماتے ہیں کہ ارادہ کیا اس پہ نیکی ملتی ہے. سب نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی. تو فرمائے اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ وہ نیکی کو جو مقابلہ ہوگا تو اس کی جو نیکی ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں بڑھ جائیں گی. تو کیا کریں پھر؟ کہتا ہے پھر بیکار گئی اس کی ساری، کیونکہ وہ تو جو نعمتیں تھی وجہ کیا تھی کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تھا. وہ شکر نہ کرنے کی وجہ سے مقابلہ کیا جائے گا اللہ کی نعمتوں کا نیکیوں کا، تو نیکی تو فیل ہو جائیں گی اس کی. بہت سارا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. نہیں سمجھے بات؟ کیا پیغام اس کے پیچھے؟ اس کے پیغام یہ ہے کہ اتنی نعمتیں اللہ پاک انسان کو عطا فرماتا ہے لیکن وہ ان نعمتوں پر ناشکرا ہے، احسان نہیں کرتا، احسان نہیں مانتا، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، کبھی نہیں سوچتا. ساری زندگی ہماری بے شک ہم کتنی عمل کریں، اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے اس کی نعمتوں پہ تو ہماری جو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، پیچھے رہ جاتی ہیں. بات آ گئی سمجھ؟ ہم عبادت کرنے کے باوجود بھی بیکار ہو جاتے ہیں جبکہ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہ کریں. نعمتیں کیا ہیں اللہ کی؟ اب یہ تو بھائی اب آپ سوچ رہے ہیں کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا 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 سوچے آدمی، یہ سوچیں نعمتیں ہیں کیا نہیں. انسان کی وجود سے ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس نعمت کا سوال ہوگا انسان سے، سب سے پہلے جس نعمت کا سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صحت. صحت تناسب کر لیں کتنے بیماری کتنے صحت. اپنی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زندگی ہماری بیماری میں گزری ہے اور کتنی ہماری صحت میں گزری ہے. زیادہ صحت میں گزری ہے نہیں گزری؟ یہ ہاسپٹل میں رہے ہیں، ہاسپٹل تو وہ بھی اگر ایک ہفتہ ہاسپٹل مل جاتا وہ مر گئے جی، لٹ گئے، اللہ معاف کر دے، اللہ یار یہ ہفتہ گزارنا مشکل ہوتا ہے. آخر اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اس کو نکال لیتا ہے کہ دیکھو ہفتہ ہی رکھا ہے اس کو بھی. ساری زندگی جب انسان کو صحت دی ہے اس صحت پہ اس نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا، ناشکری کی؟ ناشکری. کس طریقے سے کی ناشکری؟ ہم اللہ کی کس طرح کرتے ہیں نعمتوں کی کہ انہی چیزوں سے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں اسی سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. یہ آنکھ، اس کی قیمت کیا بتایا آدمی کی کیا ہے؟ کتنی بڑی نعمت اللہ کی مجھے بتایا. اس کی یہ سب سے بڑی ناشکری کا یہ کم ناشکری ہے کہ اس آنکھ کا ہم کیا استعمال کیا کر رہے ہیں. کسی آنکھ کے ذریعے ہم وہ واہیات حرکتیں دیکھتے ہیں، وہ گندے کام ہم کرتے ہیں، وہ چیزیں ہم اس آنکھ سے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہیں اور عظیم ترین گناہ اللہ نے منع فرمایا. تو شکر ہوا ناشکری ہوئی؟ زبان، ہاتھ، کان، ناک، جسم کا کوئی حساب نہیں. اگر یہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے چیز تو ناشکر ہے. اور جب ہم ناشکر ہیں تو چاہے کتنے عمل کر لیں، کتنے عبادات کر لیں، آخرت میں اس کا بیلنس نہیں رہے گا. تو حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے دوستوں کہ بندے کو کبھی اللہ کی ناشکری نہ کرے، نافرمانیوں سے بچے، گناہوں سے بچے. جب اللہ کے گناہ، اللہ کی کئی باتوں کو ہم یقین کریں گے، اس پہ عمل کریں گے تو بندہ خود بخود شکر گزار بن جاتا ہے. اللہ کے فضل سے شکر کرنے والا بندہ بن جاتا ہے. دیکھیے ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. ایک روٹی سوکھی انسان کھا لے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اس کا بھی سوال کرے گا. ایک ٹھنڈا پانی گلاس میں مل جائے اللہ اس کا بھی ثواب کرے گا. ایک کھجور کا دانہ مل جائے اللہ اس کا بھی ثواب کرے گا. ہمارے پاس تو مکان، گاڑیاں، کوٹھیاں اور پتہ نہیں کیا کھانے کی چیزیں اور صوفے اور گھر اور بار، کیا کچھ گھر میں نہیں ہے، اور پورا گھر کا گھر ہمارا جو ہے وہ نافرمان ہے. جتنی اللہ پیسے ہمیں دیتے ہیں، اللہ کرم فرماتے ہیں، انسان کو دولت دے دیتے ہیں، اس دولت سے مجھے بتایا
کیا یہ ہمارے باپ کی دولت ہے؟ یہ ہمارے باپ کا دیا ہوا پیسہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ایک ایک پیسے کا حساب وہ سب سے بڑا اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ لے گا. وہاں بیلنس شیٹ بنے گی صحیح، پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ وہاں بنے گا پورا. کیسے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، کیا تم نے خریدا، اس میں کیا نافرمانی تھی. کوئی جواب دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کا. بھائی زندگی تو بڑی احتیاط سے انسان کو گزارنی چاہیے، بہت احتیاط سے زندگی گزارے ہم لوگ. خدا کی قسم، آنکھ بند ہو جائے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے، بس ختم. ابھی تو وقت ہے. کیسے کہ آج مجھے احساس ہو جائے یار تو بہت بڑی بات ہے. کیا کرے آدمی؟ ابھی توبہ کرے، پچھلے صاف بولو سبحان اللہ. بات پہنچ گئی، اللہ نے کیا سمجھ گیا ہے، میں تو یہ توبہ کرتا ہوں جناب. آپ نے توبہ کی ہے نا کہ اب آج سے اگلی زندگی کیا ہوگی؟ بہت آسان زندگی کہ اللہ تعالیٰ ہر کام جو کروں گا، جو نعمت تُو نے دی ہے وجود سے لے کر، پیسے سے لے کر، کاروبار سے لے کے اولاد تک، بالکل تیرے سسٹم کے مطابق گزاروں. تیرا سسٹم کیا ہے میرا مولا، اس کے مطابق زندگی گزاروں. بار بار قرآن کی برکت میں پلٹ نہیں سکتا، اور ہر آدمی عالم ہو نہیں سکتا، ہر آدمی عربی دان ہو نہیں سکتا، ہر آدمی محدث ہو نہیں سکتا. اور بار بار ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں، بیچارے مفتیان کے پاس بھی ٹائم نہیں، علماء کرام کے پاس بھی نہیں. ان کی جان کھاتے رہیں، ان کی دماغ کھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ کو آسان طریقہ بتا، جس طریقے کے ساتھ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ تیری فرمان برداری کے متعلق ہو سکے. میں بتاؤں آپ کو طریقہ، کریں گے پکا وعدہ. آج بھی چینج تو ہو جائے نا. پچھلی زندگی آج ختم، وہ بالکل بیلنس نہیں دے سکیں گے اللہ کو. یاد رکھنا یہ حدیث بہت زبردست حدیث ہے. ہم بالکل بیلنس نہیں دے سکیں گے اللہ تعالیٰ کو. ہاں توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد اس طریقے پہ زندگی گزاریں، انشاءاللہ پورے وجود کا شکر ہونا شروع ہو جائے گا. پیسے کا شکر ہو جائے گا، وجود کا شکر ہو جائے گا، اولاد کا شکر. اولاد کی معمولی چیز ہے. ان سے پوچھیں جس کی اولاد نہیں ہے، جی 16 سال ہو گئے جناب لڑکا، یا 15 سال ہو گئے جی بچہ نہیں، 8 سال ہو گئے میرے کہتے جی 2 شادی کرو، 2 بھی کر لیجیے کچا. میں تو لڑکی چاہتا تھا جی، لڑکا ہو گیا، لڑکی تو ایک سٹوری ہے، کیونکہ یہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے. کون دیتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں اس اولاد کے ساتھ؟ مجھے بتائیں. ابھی 6 سال کا ہونے تو پوری میوزک سکھا دیتے ہیں اس کو، پورے ریدم آتے ہیں اس کو، پورا ڈانس آتا ہے اس بچی کو، بچے کو. بچپن سے جو اس کو نافرمانی سکھاتے ہیں، بڑے ہونے تک اس کو جانور دہوش بنا دیتا ہے. اور خود بناتے ہیں، ماں باپ بناتے ہیں. بالکل بکواس ہے جی. اس میں کوئی کسی پہ کوئی پریشر نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے. خود ہماری شیطانیت ہے کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا آپ نے قرآن کا حافظ بنا دیا، جا کے ٹھوک دو جناب مولانا کے اوپر، مسجد میں بٹھا دیں مولانا پہ، بس وہ مولانا کو دے دیا آدھا گھنٹہ، بس وہ کہتے ہیں جب وہاں سے نکلے تو جی جنید بغدادی بن کے نکلے. بچہ بنتا تو گھر سے بچہ، مولانا صاحب تو کچھ نہیں بنا سکتے. آدھا پونا گھنٹے میں کیا بنا سکتا ہے؟ پوری جماعت ہے، کتنا اخلاق سکھا دے گا، کتنی باتیں امپلیمنٹ کر دے گا. اور اب تو زمانہ ایسا ہے کہ آپ انگلی بھی نہیں لگا سکتے. بھیجا آپ نے تربیت کے لیے، اب کسی استاد نے تربیت کے لیے کچھ کہہ دیا، وہی آ کے کہے گا جی یہی تھا، جسے پکڑ لو. یہ تو بچوں کو کہاں سے ملے گی؟ مجھے بتائیں تربیت کیسے مل سکتی؟ یہ ماں باپ میں جو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کسی طریقے سے بھی اللہ کی مدد کے ساتھ اس کو بنائیں. اور جب جانور بن جاتے ہیں، آدھا پاگل ہوا ہوتا ہے، آدھے کا سائیکولوجی ہوتا ہے، آدھے پہ جن ہوتے ہیں، آدھے پہ کچھ ہوتے ہیں، کسی حالات میں ہوتے ہیں، پھر پوچھتے پھرتے مر گئے ہمارے بچے کو کیا ہوگا. بچہ بڑا ہو کے خراب نہیں ہوتا ہے. خراب بچہ اس وقت ہوتا ہے گڈی سے جب اس کو ایسی دی جاتی ہے، سمجھ اس کو جب ایسی دی جاتی ہے، ماحول اس کو جب ایسے دیا جاتا ہے. جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں، بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی پلاننگ کر لیتے ہیں. میں نے ایسے گھر دیکھے الحمدللہ. ابھی قانون میں اذان دی جا رہی ہے، عقیقہ کیا جا رہا ہے، اس کی پورا پلاننگ کی دی. گھروں سے نکل جاتے ہیں، اپنے ملکوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں اس ایک بچے کی تربیت کے لیے. الحمدللہ اتنا کچھ کرتے ہیں کہ پوری زندگی کو بدل لیتے ہیں. میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، خدا کی قسم. حیران آدمی نوکری کو بدل لیتے ہیں، حالات کو بدل لیتے ہیں، مکانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، کیونکہ اس بچے کو مجھے ہمیں دے دیا گیا ہے. اس بچے کو ہم نے یہ نہیں کہ آرٹیفیشل بس قرآن پڑھا دیا جی ہم نے فلاں کر دیا، نہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ بچہ نافرمان نہ ہو، بلکہ وہ جب روز قیامت میں جائے تو اس کی ہر نیکی جو ہے تولی جائے اور پوری نکلے.
آرٹیفیشل چیز نہیں بنانی جھٹکے والی. ایسا نہیں چلتا کام. میرا بھائیو جب ہمارا حساب ہوگا نا وہاں میزان پہ تب پتہ لگ جائے گا کتنا ہمارے پاس قرآن ہے, کتنی نمازیں, کتنا ذکر ہے, کتنے بڑے صوفی ہیں, کتنے بڑے حضرت صاحب ہیں. پتہ لگ جائے گا. نہ ارادہ ہے, نہ محنت ہے, نہ کوشش ہے. بیٹھے بس ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے. کوئی کتنے بڑے غم کی بات ہے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ روزے قیامت پہ تم اتنے عمل لے کر آؤ گے, ان کو کام ہی نہیں کریں گے, فیض ہو جائیں گے. کیوں کہ تم ناشکرے تھے. ادھر تم نماز پڑھتے تھے, ادھر جا کے تم اسی آنکھوں کے ساتھ حرکتیں کرتے تھے, ہاتھ سے حرکت کرتے تھے. تمہیں پیسہ دیا جاتا اسی پیسے کو تم ناجائز اپنا باپ کا سمجھ کے پیسہ ایک مثال دی اللہ پاک نے اس کی. دیکھیں بتائیے پیسے خرچ کرنے کی کہ جو میں پیسہ آ رہا ہے تیرے پاس تو اس چیز کا ایک احساس دلائے. 2.5% تو ہے ہی تیرا نہیں اس میں سے. سبحان اللہ. یعنی یہ احساس دلا دے کہ یہ تو سب تجھے ایک احساس دلانے کے لیے گا اتنی % کہ اس کا تو تیرا سوال ہی پیدا نہ تو اس کو ہاتھ لگائے. 2.5% یہ تو تیرے باپ کو بھی نکالنی پڑے گی یہ چیز. مجھے بتائیں پتہ یہ چلا کہ اگر یہ میرا ہوتا میں کیوں یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیوں لیتا یہ % چیز, کبھی نہیں دیتا. تو حقیقت نہیں ہے کہ ہائی چیز ہماری نہیں, ختم کر دی گئی. یہ تیرے ماں کے پاس جائے گا, تیری بیوی کے پاس اتنا جائے گا, تیرے بچے کے پاس اتنا جانا چاہیے, اس پہ اتنا خرچ ہونا چاہیے. غریب جو ہمسائے اس پہ اتنا خرچ ہونا چاہیے. کوئی بھی انسان ہو, کسی مذہب کا ہو, طعام دعوت اس کو بھی دینی چاہیے, رزق اس کو بھی پہنچا, کھانا اس کو بھی دے, کپڑے اس کو بھی دے, مال اس کو بھی دے. بے شک تیرا رزق حلال ہے, لیکن ایک ایسا آدمی جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ بھوکا ہے, اس حلال کمائی سے اس کو دے. بولے سبحان اللہ. وہ بن سکتا ہے دہشت گرد مسلمان؟ ایسا کبھی نہیں. کتنی محبت انسانیت کی پیدا کی ہے کہ اس وقت جس وقت اللہ کا رزق ہمارے پاس پیسہ موجود ہے اس وقت کوئی انسان ہم نے یہ نہیں دیکھنا اس کا مذہب کیا ہے, یہ پوچھتا کس کو سجدے نہیں, ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں. اور اس کو کوئی دعوت بھی نہیں دینی اس کو کہ اس وجہ سے ہم اس کو پیسہ دیں, دعوت دے کے اسلام پہ لے آئیں. بالکل یہ نہیں. اس وقت یہ ہے کہ اس کا حق ہے ہمارے پر کہ ہمارے پاس سامنے جو آدمی کھڑا ہے سب سے پہلے میرا پڑوسی ہے, میں نہ کھاؤں بلکہ اس کو کھلاؤں. ہمارے کتابیں کھول کے نہیں بیٹھ جانا قرآن کے پڑھو جی یہ اور تمہارے رسول جی ہیں تو ہمارے رسول نہیں ہیں. وہ کہے گا بھاگ جاؤ, روٹی دینے آؤ تو مجھے میں سے ٹیکس وصول کرنے آیا نہیں, تاکہ اس کو احساس ہی نہ ہو. احساس یہ ہو کہ انسانیت ہے, سب آدم کی اولاد ہے. کدھر چلا گیا, کدھر چلا گیا, اللہ چاہے تو ان کو بھی ہدایت دے سکتا ہے. سمجھ تو پیسے کا اتنا بھی آسان نہیں کر رہے, جیب منہ ڈالا ہے, کسی کو خرچ نہیں کر رہے. اولاد محروم ہے, باپ کے پاس باپ نہیں دے رہے پیسہ اولاد کو کہ خرچ کرے. حق نہیں ہے, ایک ہمارے پاس بیلنس نہیں ہے. پورے رائٹس دی اللہ پاک نے, اولاد کے دی ہے, بیوی کے دی ہے, بچوں کے دی ہے. بیوی ادھر ہے تو خاوی ادھر ہے, 60 سال 2 سال 1 سال 1.5 سال پتہ ہی نہیں بیوی کی زندگی, بچے کدھر, پیسے کیسے پل رہے ہیں, فلاں بچہ کیسے پل رہا ہے, بیوی کا حق کیسا ہے, کچھ پتہ نہیں. یہ لائف ہے, اس کا حساب نہیں ہوگا. مجھے بتائیں کل بچہ کھڑا ہو گیا جی تو میرا باپ ہی نہیں ہے, میں تو پہچانتا ہی نہیں اس کا کام کب تھا, بہت اس کو اجنبی سمجھتا تھا, آتا ہی نہیں تھا ہمارے پاس, کب پیدا ہوا کدھر چلا گیا. وہ بیوی بولے گی نہیں جس کو آپ نے حق نہ دیا ہو. مجھے بتائیں وہ لڑکی بولے گی نہیں جس کو آپ نے حق نہ دیا ہو. تربیت تو ہوتی ہے جب آپ موجود ہوں. اللہ کہے گا تو نے تربیت کیا کی ہے, یہ تو ہمسایوں نے کی ہے تیرے بچے کی تربیت, ہمسایوں نے کی ہے, لوگوں نے کی ہے, تیرے گھر والوں نے شرام, تو نے کیا تربیت کی ان کی, تو نے کیا حصہ لیا, بس مال کماتا رہا, کھڈے میں ڈالتا رہا. ہر چیز کا ایک حقوق ہے. اس کے جواب کہاں دیں گے آپ کے, کہاں جائیں گی نمازیں, فیس ذکر وغیرہ کہاں جائیں گی, امامیں داڑیاں کہاں جائیں گی, مجھے بتائیں. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہم تلاش کریں جس کی وجہ سے اگر آپ کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو لائف میں بیلنس آ جائے گا. ہم صوفیزم کی طرف چلے ہیں نا, لوگوں نے صوفیزم پتہ نہیں کیا سمجھا ہے, مجھے سمجھ آتا. صوفیزم ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک انوکھی چیز ہے, بس یہ کہ وہ کشف ہوتے ہیں, وہ کرامات ہونا شروع ہوتی ہے, وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پانی. یہ کوئی عجیب کانسیپٹ ہے. صوفی ازم کا مطلب یہ کہ ان کی زندگی میں اتنی احتیاط ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ہر چیز وہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں. اس کا نام صوفی ازم ہے. آج تک جو میں آپ سے باتیں کرتا رہا ہوں میں نے یہی کی ہیں, دوسری کی ہیں. مجھے بتائیں تو مجھ سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ تو پھر آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھانا چاہیے تھا.
اور کمال نہیں ہے دکھانا، میں بھی دکھا سکتا ہوں، دکھاؤں یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، تو یہ تو مچھر بھی اڑ رہا ہے، تو مکھی بھی اڑ رہی ہیں، یہ کیا کمال ہے؟ نہیں، کمال یہ ہے کہ زندگی پوری گزرے ایسے ہی گزرے، سبحان اللہ، کہ دشمن بھی کہیں کہ یار یہ آدمی اچھا تھا، اپنے تو کہتی ہیں، لیکن دشمن بھی کہیں کہ نہیں یہ بندہ چنگا سی، لڑائی تو ہوتی رہی ہے لیکن بندہ پھر بھی یار ٹھیک تھا. یعنی گواہی دوسرے قوم والے دیں، دوسرے مذاہب کے لوگ کہیں کہ یار تھا تو یہ دوسرے مذہب کا لیکن آدمی ہی واز گریٹ پرسن ریئلی. ان جگہوں سے ملے 10 سال کے بعد وہ لوگ گواہی دیں، جب ملے وہ یا فلاں بندے کو جانتے ہیں، یہ واز دا ویری رائٹ پرسن لائک ریئلی، پتہ چلتا ہے. یہ ہے کرامت سب سے بڑی، اس کو کہتے ہیں ولی اللہ، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے اللہ کے احکامات کو پکڑا تھا. ایسا بنے تو لطف آتا ہے. تو بھائی اپنی احتیاط سے زندگی گزارنے کا اللہ نے ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے، بہت آسان طریقہ ہے، بڑا ہی آسان طریقہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کوئی ٹیکس نہیں مارا اللہ تعالیٰ نے، کوئی زیادتی نہیں کی ہمارے ساتھ، کوئی دشمنی نہیں کر رہا، بلکہ اتنا بڑا احسان جتایا قرآن سے کہ یہ تو میرا احسان مانو تم، جتنے بھی میں نے تم پہ احسانات کیے ہیں. اب یہاں بھی سن لیں کہ جتنے بھی میں نے تم پہ احسانات کیے ہیں، تمہیں انسان بنایا، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں ناک بنایا، پیٹ دیا، جتنے بھی احسانات دیے ہیں، ان سب سے بڑا احسان یہ دیا ہے کہ تمہیں میں نے اپنے رسول کے اتباع کرنے والا بنایا. تو سب سے بڑا ناشکر انسان وہ ہوگا کہ مومن ہونے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود، تسلیم کرنے کے باوجود وہ اوروں کو، غیروں کو تباہ کرے، وہ دوسروں کے سہاروں کو پکڑے، اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کے وہ دوسروں کی سنتوں کو ادا کرے. مجھے بتایا وہ انسان ہو سکتا ہے، سب سے بڑا ناشکر انسان وہ ہے. صبح اٹھے تو اٹھے اپنے طریقے سے، غیروں کے طریقے سے، نبی پاک کے طریقے سے نہ اٹھے، تو اس نے ساری ذات کا جو عبادت کا ثواب ختم کر دیا. حتیٰ کہ یہاں تک بتایا گیا کہ ایک مومن شکر گزار بندہ، مجھے بتائیں یہ قبض کا نام سنا ہے؟ قبض جو ہوتا ہے، قبض ہے کانسٹیپیشن جس کو ہوتا ہے، اس سے پوچھیں اے مر گیا جی، 10 دن ہو گئے جی، 5 دن ہو گئے جی، بڑی دوائیاں کھائی ہیں جی، یہ قبض ہوا ہے نا، کتنا بڑا مرض ہے قبض. اس سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیں اللہ کے نبی نے کیسا بتایا؟ سبحان اللہ. یہاں تک بتایا کہ جب تم پخانے جاؤ، ٹوائلٹ میں جاؤ، تو اس طریقے پر جاؤ سے نبی اکرم نے بتایا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا آسان ہے. جہاں تم فارغ ہو کر آ رہے ہو، بہت بڑی نعمت ہے میری، جہاں تمہیں فراغت دے رہا ہوں، تو اس فراغت کا جو احسان اس وقت اترے گا جب تم میرے حبیب کی اتباع کے مطابق وہاں داخل ہو جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. ہم سے یہی پوچھ لیا کہ تجھے میں نے پخانے کرنے کی توفیق دی تھی، اور تجھے تو میں نے ریلیز ہونے کی توفیق دی تھی، کہ کتنا بڑا میرا احسان تجھ پہ ہے، تو نے احسان کا شکریہ کیا تھا. ہم کیا جواب دیں گے؟ جی ہاں ہم نے کیا تھا، کیا ہاتھ دھوئے تھے جی بس، پھر جا کے پھر ہم نے کھانا شروع کر دیا تھا جی، پھر ہم نے برگر منگا لیے تھے، یہ احسان تھا؟ اللہ فرمایا کہ اس وقت احسان کا طریقہ تو یہ تھا کہ جیسے میں نے جو دعا بتائی تھی اس وقت، تو وہ دعا پڑھ لیتا، احسان اتر جاتا. تب صبح تو اٹھا تھا، مار دیا تھا میں تجھے اٹھایا تھا، تو اس کا احسان یہ تھا کہ تجھ سے وہ دعا پڑھ دیتا، جو دعا پڑھتے تھے احسان اتر جاتا تھا. تو یہ یاد رکھ لیں ایک چیز کہ اگر احسانوں کا بدلہ اللہ کو دینا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، جو دعائیں اللہ کے نبی نے جس مقام پہ مانگی ہیں وہ ہر مسلمان کو رٹ لینی چاہیے. کپڑا پہنتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے، معاشرت کرتے ہوئے، یہ سب ہے کہ اگر ہم وہ دعائیں پڑھتے رہے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے، تو اللہ کے احسان اترتے چلے جائیں گے. اس کتاب کو بند کر کے ہم نے چاہا کہ ہم اللہ کے احسان اتار دیں تو کبھی اتر نہیں سکتے. اگر سرخرو ہونا چاہتے ہیں، عمروں کو، نیکیوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے اللہ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو ہم تو بڈھے ہو گئے، تو دعائیں یاد نہیں، کھانے کی دعائیں یاد نہیں ہیں، پخانے سے فارغ ہونے کی دعائیں یاد نہیں ہیں. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ٹوائلٹ میں جانا کہ دعا کون سی مانگے، باہر کون سی مانگے، صبح اٹھے تو کون سی دعا مانگے. ایسی پیاری پیاری دعائیں الحمدللہ کہ سبحان اللہ بستر چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا اس دعاؤں کی وجہ سے.
میں حقیقت بتا رہا ہوں. تہجد کے اٹھنے کی کون سی دعا ہے؟ وضو کر کے آؤ تو پھر کون سی دعا ہے؟ تہجد کی نماز شروع کرنے کے تو پھر کون سی دعا ہے؟ اور جب آپ صبح کی سنتیں پڑھیں، دیکھیں کتنی پیاری ایک چیز اللہ نے بتائی. آپ اٹھے ہیں، اللہ نے سب کچھ کرایا ہے، آپ نے گھر میں وضو کیا ہے، پھر گھر میں آپ طریقہ تو یہی ہے، گھر میں آپ وضو کر کریں یا باغے آتے ہیں، اور یہ کتنے بڑی آپ اس کا کیا جواب دے گا کہ یہاں کے آپ گرم پانی استعمال کرتے ہیں مسجد کا؟ مجھے اس کا جواب دیتے ہیں. کیا آپ کے گھر میں بند ہو گئے ہیں گرم پانی؟ کیا وہاں ٹوائلٹ نہیں ہے؟ کیا یہ جائز ہے کہ ہم اس مسجد میں آ کے اپنے گھر چھوڑ کے آ کے وضو کریں؟ اور اتنے بڑے ثواب کو چھوڑ کر جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے وہ ایسا جیسے احرام باندھ کر حج پہ جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر کا پانی بچانا چاہتے ہیں، نہیں، سستی. وہیں جائیں گے، یہ راستہ ادھر ہی بیٹھیں گے، آرام سے کریں گے، 3-4 گپے ماریں گے، پھر یہ غلط ہے. میں حرام سے نہیں کہتا، لیکن یہ غلط ہے، صاف ہے. یہ تو مولانا نہیں بتائیں گے. آپ اتنے بڑے ثواب کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، گھر میں آ کے مسجد کا گرم پانی استعمال کر رہے ہیں، مسجد کی بجلی استعمال کر رہے ہیں. اس کا سب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دے سکتے ہیں آپ؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ پوچھے کہ یہ تو میری مسجد تھا، میرا گھر تھا. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جیسے دور سے کوئی آ رہا ہے، بیچ میں راستے میں وضو ٹوٹ گیا، کوئی مسافر ہے بیچارہ، اس کو نہیں ملا تو اس نے آ کے جناب اللہ اس نے وضو کر لیا. یہ عام چیز تو نہیں ہے کہ گھر میرا 2 قدم پہ اور میں آ رہا ہوں، وہاں کشتی نے چلاتے ہوئے منہ میں مسواک ماری کہ بھائی مسجد میں وضو کریں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا. عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو. یہ سب جواب دہ چیزیں ہیں، ہر چیز کا ایک جواب دیا جائے گا. ہمیں ہر پوائنٹ گئے تو یا تو پکڑے گئے، مفت میں پکڑیں گے مسجد میں وضو کر کے. ہاں بیٹھے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ کریں. یا بہت دور سے آپ آ رہے ہیں اور گھر نہیں جا سکتے، پھر آپ کریں. جب سہولت کے ساتھ آپ گھر سے نکل رہے ہیں، وہاں آرام سے وضو کر کے، خوشبو لگا کے، کپڑے پہن کے، روشی پڑھتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کروڑ درجوں کے ثواب آپ لے لیں گے. کریں گے دوستوں؟ ناراض تو نہیں نا؟ شاباش. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن کب ثواب ملے گا؟ جب ان تمام چیزوں کی دعائیں مانگتے آئیں گے اللہ کے نبی. یہ دعائیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. یہ گریٹ سنت ہے نبی پاک سن کی. دیکھ لیں، ظاہری سنت کو تو اثر کرتے ہیں، لوگ تعریف کریں جی بڑے نیک لگ رہے ہیں، لیکن اصل سنت ہے، اس پہ آدمی کم چلتا ہے. یہ ریا ہے، منافقت ہے سب سے بڑی. جو ظاہر پہ آئے نا تو سب سے پہلے اس کو یہ سب کچھ کر لینا چاہیے، اس کو ظاہر ہے. جب یہ شاید کہتے ہیں اس شکل صورت بنانے سے پہلے پچھلے زمانے تو اجازت نہیں تھی ان چیزوں کی. یہ تو اس وقت ملتی تھی جب نفس ختم ہو جاتا تھا کسی مرید کا، 10-15 سال لگتے تھے تب اجازت دیتے تھے تو یہ چیز پہن سکتے تو یہ چیز کر سکتے تاکہ نفاق نہ ہو جائے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، حیران ہو جائیں گے. اس زمانے کی میرے نزدیک الحمدللہ، جن کے میں سارے بڑے اونچے لوگ ہیں، لیکن جہاں تک آج سمجھتا ہے کہ علماء کرام میں جو آج مقام ہے حدیث میں اور فقہ میں ہر چیز میں، 2 بھائی بڑے زبردست ہیں. ایک باپ اور 2 بیٹوں کا اثر چھوڑے گا کہ کمال ہے. ایک رفیع عثمانی رحمت مدضر علی، ایک تقی عثمانی رحمت اللہ علیہ. عجیب شخصیت ہے. میں بڑا غور سے سوچتا تھا کہ یار ان کی باتوں میں ایک عجیب سنتے تو بہت ہے، حدیث سناتے ہیں تو ایک عجیب رنگ ہے، بات کرتے ہیں تو ایک عجیب رنگ ہے. آپ کو ہمارے علاقے کے ہیں، کراچی کے بیت المسجد مقرر کی مسجد ہے، وہیں میں نماز پڑھتا رہا جمعے کی، وہ وہیں آتے تھے. بہت بڑی مسجد. ہمارا تو خیر معاملہ سے ڈفرینٹ تھا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم تو زندگی جانتے ہیں ان کو. تو وہ بات پتہ جب چلی تو عجیب تھی کہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کو پکڑا حضرت مفتی شفیع صاحب نے جو ان کے والد تھے. کتنے بڑے آدمی تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے. دونوں بھائیوں کو تیار ہو گئے، بالکل ان کو فقہ سکھا دیا، مفتی بنا دیا، ایوری تھنگ آ گیا، بالکل پرائم ہو گئے دونوں بھائی. باپ کی تربیت پر جناب اعلیٰ علم لے لیا. اور جب رنگ آنا شروع ہوا ان پر، ان کے جب آنے لگی بلاوے آنے لگے، جناب وہاں تک یہ تک اٹھا کے دونوں بھائیوں کا ہاتھ پکڑا. کس کے سپرد کیا؟ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ کے سپرد کیا. وہ عالم نہیں تھے، وہ تو ڈاکٹر تھے، عالم نہیں تھے. اتنے بڑے عالم کی اولاد، دونوں اتنے بڑے عالم سپرد کیا جا رہا ہے کہ ایسے آدمی کے جو عالم نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ ایسا آدمی کہ اس نے بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے تربیت حاصل کی ہوئی ہے اور ان کے خلیفہ تھے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ. الحمدللہ ان سے صحبت لیے ساجد، دونوں ماحول دیکھیں. تو وہ فرماتے ہیں
کہ جب اپنی زندگی بتا رہے ہیں ان کے بڑے بھائی کہتے ہیں ہم دونوں بھائیوں کو ہاتھ پکڑ کے وہاں دیا، ان کے ہاتھ پکڑ دیا، ان کے کہا جی آپ ان کو بیعت کر لیں اور ان کو آپ تصوف سکھائیں، تزکیے کی لیں. وہ کہہ کے چھوڑ دیا. کہتا اب ہم ان کے سپرد ہو گئے. تو پھر روئے اور رو کے کہنے لگے کہ قسم خدا کی کھا کہتا ہوں کہ میرے باپ بھی تھے، میرے اساتذہ بھی تھے، میرے بڑے بڑے محسن گزرے ہیں اس بھی کین سے، لیکن میں کہتا ہوں قسم اٹھا کہتا ہوں کہ میں لفظ نہیں ہے کہ میں شاید آخرت بھی اگر کسی کا احسان نہ اتار سکوں تو ڈاکٹر عبدالحی تھا تو ہمارے شیخ تھے. کہ آج ہم بالکل پیدل زیرو ہوتے اگر ہمارے والد صاحب ہم ان کے سپرد نہ کرتے. ان کا ایک واقعہ سنیں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کس طرح انسان تربیت حاصل کرتا ہے اور احسان مند انسان بنے گا. آخرت میں کون لوگ بنتے ہیں؟ محنت چاہیے. کہتے ہیں جس ہمیں سپرد کیا گیا ان کے، تو انہوں نے بہت ہی منیف آدمی تھے، میرا تعلق ہے ان سے، بہت ہی حسین گفتگو ان کی ہوتی تھی، بڑے منہمی انسان تھے، بڑے حلیم آدمی تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب. کہ دیکھ کے آدمی نور آ رہا تھا الحمدللہ. اتفاق سے جو فکر ان کو فرمائے بالکل وہی انہوں نے مجھے بھی عطا فرمائے تھے فکر کہ تم یہ کام کرنا. اللہ والوں کا سٹائل ہوتا ہے کہ وہ تربیت تو ایک جیسی کرتے. تو کہنے لگے کہ انہوں نے ہمیں سب سے پہلے جو حکم دیا وہ ایسا بڑا زبردست ایک عالم کے لیے جو تیار ہو اتنا بڑا عالم ہو، 10 سال تک ہمیں تقریر نہیں کرنے دی. کتنے سال؟ 10 years. ان کو حکم نہیں تھا کہ تم کسی تقریر میں جاؤ، جمعہ تک نہیں پڑھانے دیا. 10 سال پوری زندگی گزر گئی. کہتے 10 سال کے بعد انڈیا سے ایک بہت بڑے عالم تھے، مجھے سے نام یاد نہیں آ رہا، ان کے مدرسے میں کوئی جلسہ تھا بہت بڑا، تو انہوں نے ان کو بلایا تو کہنے جی ہمیں تو اجازت نہیں. کہ اجازت نہیں ہے؟ وہ بڑے حیران کہ کون اجازت نہیں دیتا؟ کہ ہمارے شیخ نے اجازت نہیں دی، ہم تو نہیں جا سکتے. کہتے یہ کیا سوچ سکتا ہے؟ کہتے آپ پوچھ رہے، آپ تو پوچھ سکتے. وہ آئے، انہوں نے ان سے بات کی کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ ان کو اجازت دے دیں. تو حضرت نے پھر وہ تو چلے گئے. پھر کہتے ہمیں بلایا، آپ بلا کے کہ ہاں تم یہاں تقریر کر لو، یہ اپنے آدمی ہیں. اور پھر ٹھہرو مت میں ایک چیز دکھاتا ہوں. اندر گئے تو اتنے خط کا تھپا لے کر آئے اور ہمیں دکھا کہ یہ جو خطوط ہیں یہ اس کی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں 10 سال تک تقریر نہیں کرنے دی. معلوم ہے کون سے خط ہیں؟ یہ خط حضرت شیخ محمد ذکر رحمۃ اللہ نے آپ کے متعلق مجھے لکھتے رہیں اور فرمایا ان کی تربیت ایسی کریں کہ ان کے اندر ایک چیز آپ نے ختم کرنی ہے تاکہ دنیا کے اندر یہ مشہور ہو جائیں دونوں بھائی. کہ ایک چیز صرف آپ نے ڈاکٹر صاحب ان کی ختم کرنی ہے. وہ کیا چیز تھی؟ فرمایا کہ ان میں سے ریا نکالنی ہے اور شہرت نہ ہو، ان کو عزیز ہو کہ دنیا میں شہرت نہیں چاہتا. کہتے اس کا یہ کام میں نے تمہارے پر کام کیا تھا. اور یقیناً وہی ایک چیز ان میں ہے جو مجھے اندر لگتی تھی کہ چیز کیا ہے ان کے اندر جو اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. عام حدیثیں وہی لوگ سنتے ہیں، لیکن اتنا اثر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کسی شیخ کی تربیت میں رہ کے الحمدللہ ان کی چیزیں میسر آ گئی. کتنا بڑا آسان ہے. تو میرے بھائیوں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ان کی تربیت میں ہم نے جو سیکھا وہ یہی سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کیسے ہم نے گزارنی ہے. پریکٹیکل ہماری زندگی میں وہ چیز آ گئی. اب ہر کام جو ہم کرتے ہیں، ہر زندگی کا صبح سے لے کے جو کام ہمارا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت کون سی دعا پڑھی، آپ نے اس وقت کون سی دعا پڑھی، آپ نے کون سی دعا پڑھی، کپڑے کون سی دعا. ہر وقت ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم دعا پڑھتے رہتے ہیں. تو میرے بھائی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں. اور یہ احسان ہے بہت بڑا اللہ کی نعمتوں کو اتارنے کا. اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کیا تو ہم کسی نعمت کا بھی اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں اتار سکیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.